الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك درود الصلاة والسلام على رجل ظاهر الوداع أبلج الوجه حسن الخلق لم تجد سجل ولم تزري به سيغ وسيم قسيم في عينيه داج في أشفاره وطف في صوته سحل أحور أبهل أزرج أقرن شديد السواد الشقر في عنقه سفر في لحيته تخاطى إذا سمت عليه الوقار وإذا تكلم سماه والله الباء كان منطقة الخرزاد نظم يتحدر عدو المنطق لا نظر ولا أزر أجمل الناس أجمله من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا أصدق الناس لهجة عليا أريكا ومن خالفته معرفة أحبه يقول نايته لم أرى قبله ولا بعده مثله وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب عليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. خواجہ ویزدان گزاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد. دوستان گرامی، آج کی یہ خوبصورت محفل رانا صاحب کی یہ خوبصورت کاوش اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوستان گرامی، صوفیاء کا مقصد، ہمارا پیران الزام کا مقصد کسی محفل میں جانے کا مقصد، کسی محفل میں جانے کا مقصد، چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا، سلسلہ نقشبندیہ ہو، چشتیہ ہو، قادری ہو، سہروردیہ ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، تصوف کا کوئی بھی سلسلہ ہو. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہم لوگ، انسان پیدا ہوتا ہے، وہ ہوش سنبھالتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے تو مدرسے کا مولوی اس کے کان میں، ہوش سنبھالنے سے پہلے مدرسے کا مولوی اس کے کان میں آذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. باپ سے سنتا ہے اللہ ایک ہے، ماں سے سنتا ہے اللہ ایک ہے. ہم نے آنکھ کھولی اس معاشرے میں، ہم نے آنکھ کھولی، ہم نے رب کو دیکھا نہیں دیکھا، ہم نے رب کو سنا نہیں سنا، لیکن ہم نے رب کو مانا مانا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن اٹھا کے دیکھو، آپ کوئی کتاب اٹھاتے ہیں، ہر کتاب پڑھنے کے بعد اس کی تقریر پڑھی جاتی ہے، اس کی تقریر لکھی جاتی ہے. کوئی بھی کتاب لکھنے والا کتاب لکھنے سے پہلے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو کتاب لکھ رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. ہر کتاب میں عیب موجود. انسان کی لکھی کتاب بعد میں تصحیح کی جاتی ہے. یہ کیسی کتاب ہے؟ میرا رب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب. اے پڑھنے والے، تجھے پہلے یہ قرآن پڑھنے سے پہلے تجھے یہ محکم یقین ہونا چاہیے کہ جو کتاب تو نے اپنے سامنے کھولی ہے اس میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب. الذین، اگلی بات کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان. ہم
ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے آنکھ کھولی نہیں دیکھا، سنا، رب کو مان لیا۔ ہمارے بچے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ، سائنسدان امریکہ جاتے ہیں، دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، ڈیری میں ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایلیٹ کلاس ملک، ان سے اگر آپ گفتگو کریں، جو بڑے لوگ ہیں اس ملک کے، ان سے آپ گفتگو کریں تو ان کا رب پر ایمان اتنا ہوتا ہے جتنا آٹے میں نمک۔ کیوں؟ کیونکہ مٹیریلسٹک دور ہے، مادیت پرستی کا دور ہے۔ وہ جب دنیا میں جدت دیکھتے ہیں، بعض لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، جی اگر ہم لوگ اہل سنت ہیں، اہل سنت ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روز دعائیں ہوتی ہیں، اللہ پاک مسلمانوں کو پتہ نہیں، اللہ پاک مسلمانوں کو کامیابی سے امکنار کرتا ہے، معیشت ہماری نیچے جائے، کشمیر پر انڈیا کا حالات ہمارے خراب ہو رہے ہیں، ملک ہمارا خراب ہے، لوگ ہمارے جو نوجوان نسل بدعقیدگی کا شکار ہے۔ سوال اٹھتا ہے، سوال کرتے ہیں کہ چائنا ہمارے سامنے جو رب کے وجود کے قائل بھی نہیں ہے، جو رب کے وجود کے قائل بھی نہیں ہے۔ معذرت سے ہمارے ملک میں بحث کیا ہوتی ہے؟ سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، چشتی، نقشبندی، قادری، سہروردی اور تحریکوں کی بحث اور مدرسے، اور ہمارے ملک کے ہمارے علماء ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہمارے مدرسے میں پڑھنے، ہمارے دوست کے مدرسے میں پڑھنے والا عالم، حافظ عالم ہمارے ساتھ ایک بات کے اختلاف کی وجہ سے ہم نے اسے کافر کر دیا۔ یہ ہمارا صوفیاء کا، عامہ دین کا کیا مسلک تھا؟ امام ابو حنیفہ کی قبر پر امام شافعی آئے، امام شافعی نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ آج ہم امام ابو حنیفہ کی قبر پہ جا رہے ہیں، آج نماز حنفی طریقے سے ادا کریں گے۔ امام ابو حنیفہ کی قبر پر جو خطیب تھے، جو وہاں مؤذن تھے، انہوں نے کہا آج ہمارے پیشوا امام ابو حنیفہ کے سب سے لائق شاگرد امام شافعی آ رہے ہیں، آج نماز شافعی انداز میں ادا کریں۔ اور عالم کیا تھا؟ جو شافعی تھے وہ حنفی انداز میں نماز پڑھ رہے تھے، جو حنفی تھے وہ شافعی انداز میں نماز پڑھ رہے تھے۔ دوستان گرامی، ہم نے صوفیاء تصوف کو اختیار کیوں کیا جاتا ہے؟ کسی سلسلے سے تعلق کو کیوں جوڑا جاتا ہے؟ رب کو ہم ماں سے یا مدرسے کے مولوی سے 4 کتابیں پڑھنے کے بعد ہم یہ تو مان لیتے ہیں کہ ہم اللہ ایک ہے، ہم یہ تو مان لیتے ہیں، رب کو مان تو لیتے ہیں، رب کو پہچان نہیں سکتے۔ رب کو مان تو لیتے ہیں، ہم رب کو پہچان نہیں سکتے۔ رب کو کیسے پہچانے؟ رب کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کیا ہے؟ اللہ تو زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ تو زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے۔ پھر اس کی نشانی کیسے اسے دیکھیں؟ وہ تو 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ آخر ہم سے کوئی دہریہ بھی تو سوال کر سکتا ہے، ہم سے پوچھ بھی تو سکتا ہے کہ اس کو کیسے دیکھیں؟ تو دوستان گرامی، امام فخر الدین رازی بڑے عالم دین، تفسیر کبیر لکھی، بڑی دقیق تفسیر لکھی۔ آپ پر شیطان کا حملہ ہوا، بڑے عالم دین تھے، علم سے آپ بعض اوقات علم بھی رہ جاتا ہے، بعض اوقات علم رہ جاتا ہے۔ تو امام فخر الدین رازی بڑے عالم دین تھے، ان سے شیطان نے 3 دلیل مانگی، اللہ ایک ہے اس پر دلیل دی، انہوں نے 360 دلیلیں دی، آخر پر بس ہو گئی۔ شیطان ہر دلیل رد کرتا ہے، ہر ایک دلیل رد کرتا ہے۔ فخر الدین رازی کا ایمان ڈول پڑا، رب کی وحدانیت پر، رب کی موجودگی پر دلائل دیتے رہے، لیکن ثابت نہ کر سکے، کیونکہ وہ یہ رد کر دیتا تھا۔ اور علم کا کیا ہے؟ علم سب سے بڑا عالم کون تھا؟ سب سے بڑا عالم کون تھا؟ شیطان تھا۔ اگر صرف علم عبادت اور علم معیار ہوتا افضلیت کا، اگر صرف عبادت اور علم معیار ہوتا تو پھر آج جبرائیل کی جگہ ابلیس،
لیکن نہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ دیکھیں نماز پڑھتے ہیں 2 سجدے کرتے ہیں، 2 سجدے کرتے ہیں، 2 سجدے کیوں کرتے ہیں؟ 2 سجدے کیوں کرتے ہیں؟ ایک رکعت ایک ہوتی ہے، رکوع ایک ہوتا ہے، قیام تکبیر ایک دفعہ ہوتی ہے، سجدے 2 کیوں ہوتے ہیں؟ دوسرا سجدہ کیسے ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، راندہ درگاہ ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں کو حکم دیا کہ شکرانے کے طور پر ایک اور سجدہ، شکرانے کے طور پر ایک اور سجدہ کرو۔ ہم اس باری تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم راندہ درگاہ نہیں ہیں، ہم نافرمانوں میں سے نہیں، ہم نافرمانوں میں سے نہیں نکلے، ہم رب کی بارگاہ سے ذلیل و خوار ہو کر نہیں نکلے۔ وہ دوسرا سجدہ رب کو اتنا پسند آیا کہ رب نے ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو فرض کر دیا۔ رکعت تو ایک ہوگی، سجدے 2، رکعت تو ایک ہوگی، سجدے 2 ہو گئے۔ جب فخر الدین رازی لاجواب ہو گئے تو اس وقت نجم الدین کبریٰ نے پیچھے سے فرمایا تھا، نجم الدین کبریٰ نے فرمایا تھا، او فخر الدین رازی یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں رب کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، میں رب کو بغیر دلیل کے وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے رب کو دلائل سے؟ دوستان گرامی، اللہ نور السماوات، اللہ نور السماوات والا، اللہ تو زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، رب کو ہم کیسے محسوس کریں گے؟ اس کی نشانی، اس کی نشانی کیا ہے؟ جب ہم نشانیوں کی طرف جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ پہچانیں گے کیسے؟ مان تو لیا، پہچاننے کا سفر کیسے طے ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن پاک میں؟ ان الصفا والمروہ من شعائر، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ میرے آقا فتح مکہ میں خانہ کعبہ شریف میں گئے، کیا میرے آقا نے کیا عمل فرمایا؟ ایک عمل فرمایا میرے آقا نے خانہ کعبہ شریف، کیا عمل فرمایا؟ کعبہ میں 360 بت، ان کو گرا دیا۔ کیا گرایا؟ پتھر گرایا۔ کیا گرایا؟ پتھر گرایا۔ کس میں سے پتھر گرائے؟ پتھروں میں سے کچھ پتھر گرائے۔ میں جاؤں ایک پتھروں کا ایک مکان بناؤ، اس میں سے کچھ پتھر نکال کے کہہ دوں کہ اب یہ پاک ہے۔ بت کیا ہے؟ پتھر ہے۔ کعبہ کیا ہے؟ پتھر۔ میرے آقا نے کیا کیا کہ کعبہ میں سے پتھروں میں سے کچھ پتھر نکال کر اس کو قبلہ گاہ بنا دیا۔ میں حیران ہوا، سوچا یار وہ بھی پتھر تھے، یہ بھی پتھر تھے، ماجرا کیا ہے؟ وہ پتھر تھے تو مشرک پتھر تھے، یہ پتھر ہے تو موحد پتھر ہے۔ وہ ان پتھروں کو مانا تو مشرک ہو گئے، ان پتھروں کو مانا تو موحد بن گئے، اللہ کو ایک مان لیا۔ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا اس دن سمجھ آیا جب تھوڑی دیر بعد سمجھ آیا، جب میرے آقا باہر آئے اور میرے آقا نے فرمایا بلال آزان دو، بلال آزان دو۔ حضرت بلال حبشی خانہ کعبہ شریف، خانہ کعبہ کی چھت پر چلے، سوچتے ہیں کہ میں روز اذان دیتا تھا، میرا رخ کعبے کی طرف ہوتا تھا، میرا رخ کعبے کی طرف ہوتا تھا۔ آج میں کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہوں، رخ کس طرف کروں؟ پھر خیال آیا کہ رخ تو اسی کی طرف ہونا چاہیے جس نے حکم دیا۔ پھر میرے حضرت بلال حبشی نے رخ میرے آقا کی طرف کیا۔ تب سمجھ آئی کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها کا مطلب کیا ہے؟ اے ابھی ہم دیکھتے ہیں آپ کا چہرہ، تو کیا قبلہ ہو جو میرے آقا پسند کرتے، قبلہ گاہ ہو جو میرے آقا کی پسندیدہ ہو۔ تو دوستان گرامی، پھر ان چیزوں کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانی ہے۔ صفا اور مروہ پھر ایسے کیسے اللہ کی نشانی ہے؟ اللہ تو نور ہے، صفا اور مروہ تو پتھر ہے، صفا اور مروہ تو پتھر ہے۔ کیا ان پتھروں میں کیا ہے؟ ان پتھروں میں کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑی تھی۔ اگر حضرت بی بی ہاجرہ کے قدم لگنے سے وہ
ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان جب سفر کا آغاز کرتا ہے تو وہ سالک راہ ہوتا ہے. جب سفر کا اختتام ہوتا ہے، جب رب تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ واصل بن جاتا ہے، اپنا سفر مکمل کر لیتا ہے. یہ جو سفر ہوتا ہے یہ سلاسل کا سفر ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ایک سفر ہوتا ہے جو سیر اللہ سے سیر اللہ کی طرف ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سیر سے اللہ کی ذات میں سیر کا آغاز ہوتا ہے. وہ سفر کیا ہے؟ وہ سفر کیا ہے؟ وہ انسان کو فنا کر دیتا ہے. حضرت باقی بلّہ سے ایک شخص نے پوچھا حضور آپ کو باقی بلّہ کیوں کہتے ہیں؟ حضور آپ کو باقی بلّہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت باقی بلّہ نے فرمایا کہ جو شخص میرا جنازہ پڑھائے گا اس سے پوچھنا کہ مجھے باقی بلّہ کیوں کہا جاتا ہے. اس سے پوچھنا کہ مجھے باقی بلّہ کیوں کہا جاتا ہے. حضرت باقی بلّہ کا جنازہ آپ فوت ہوئے، وفات ہوئی، آپ کا جنازہ رکھا گیا. ایک نقاب پوش شخص آیا، اس نے آپ کا جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھا کر جانے لگا تو اس شخص نے اسے روک لیا. اس نے کہا اے نقاب پوش شخص یہ تو بتا دیں، باقی بلّہ نے سے میں نے سوال کیا تھا کہ آپ کو باقی بلّہ کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا جو میرا جنازہ پڑھائے گا اس سے پوچھنا. تو اس نقاب پوش شخص نے جب نقاب ہٹایا تو وہ حضرت باقی بلّہ خود موجود تھے. تو اس وقت حضرت باقی بلّہ نے فرمایا